محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ نظر میں بکرے کی قربانی کو ناجائز اور بدعت بتا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں وضاحت کر دی جائے تاکہ لوگ گمراہی کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہیں گے۔ حدیث کے راوی ہیں محمد ابن المنتشر، اور یہ حدیث رزین کے اندر موجود ہے، اور حدیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ مشکات وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنے دشمن کے مقابلے کے اوپر جان بچ جانے کے لیے یا بچ جانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں، کیا میں اپنے آپ کو ذبح کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم حضرت مسروق سے جو تابعی ہیں اور فقیہ ہیں، یہ مسئلہ جا کر معلوم کرو۔ انہوں نے جا کر ان سے وہ مسئلہ معلوم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو، اپنے آپ کو تم ذبح مت کرو۔ اگر تم اپنے آپ کو ذبح کرتے ہو تو مومن ہو تو ایک مومن کی جان لو گے، اور اگر کافر ہو تو تم جلدی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے تم اپنی جان کے بدلے ایک دمبا ذبح کر دو، اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بدلے حضرت ابراہیم نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ ان کی جان کا بدلہ تھا، تو جان کا بدلہ دمبا ہو سکتا ہے، بھیڑ ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس سلسلے میں یہ چیز سمجھ لینا ضروری ہے کہ نظر کائے کو کہتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ النظر ایجاب علی النفس مما لیس علیہا بالعبادت۔ نظر وہ چیز ہے کہ اپنے اوپر کسی عبادت کو واجب کر لینا کہ جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ چنانچہ نظر کے سلسلے میں یہ شرط بیان کی جاتی ہے کہ نظر جنس عبادت سے ہونی چاہیے، یعنی وہ فرض یا واجب عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کی گئی ہے اس کی جنس سے ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ بتائی گئی ہے کہ وہ فرض یا واجب کی نظر نہ مانی جائے بلکہ اس کے علاوہ کی نظر مانی جائے، اس لیے کہ فرض اور واجب تو اللہ کی طرف سے ہمارے پر واجب ہے، اس کو پورا کرنا ہی ہے۔ اور تیسری یہ کہ وہ کسی ناجائز کام کی نظر نہ ہو۔ حدیث بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور بحوالہ مشکات باب النظر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ۔ جو کوئی نظر مانے اس بات کی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو کوئی نظر مانے اس بات کی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی ایسے عمل کی نظر مانی جا سکتی ہے کہ جس کا کرنا عبادت میں جائز ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے بدلے ان کی جان کا بدلہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، جان کا بدلہ ان کا ایک بھیڑ کی ذبح کرنے اور ایک دمبے کے ذبح کرنے کی شکل میں پیش کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو بڑی عادت ہو گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، ہر عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ بدعت کون سا عمل ہے۔ بدعت وہ عمل ہے جس عمل کو دین سمجھ کر کیا جائے اور اس کے مثل یا اس جیسا کوئی عمل زمانہ رسالت یا زمانہ صحابہ کے اندر موجود نہ ہو۔ بدعت وہ چیز ہے کہ جس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور اس جیسا کوئی عمل زمانہ رسالت یا زمانہ صحابہ کے اندر موجود نہ ہو۔ اگر اس کی مثال زمانہ صحابہ کے اندر موجود ہے یا اس کی مثال زمانہ رسالت میں موجود ہے تو وہ عمل بدعت نہیں ہوگا ہرگز بھی، بلکہ وہ سنت ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا باعث اجر ہوگا۔ ہم نے آپ کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ بھی بتایا کہ ہر عبادت جو جائز ہے اس کی نظر مانی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عمل پیش کیا، نظر کی شرطیں ہم نے آپ کو بتائیں، بخاری شریف کی حدیث پیش کی کہ من نظر ان یطیع فلیطع، اگر اطاعت کی نظر مانی جائے گی تو وہ اس کو پورا کرے۔ اور قربانی آپ جانتے ہیں کہ اطاعت ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جو ثابت بن ضحاک کی حدیث ہے اور جو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ من نظر نظرا اطاقہ فلیفی بہ، جس کسی نے کوئی ایسی نظر مانی ہے کہ جس کو وہ پورا کر سکتا ہے تو اس کو وہ پورا کرے۔ تو اگر کسی نے یہ نظر مانی ہے کہ میں قربانی یا نظر میں بکرا پیش کروں گا، یا میں اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے فلاں کام کو کر دے گا تو میں ایک بکرے کی یا بھیڑ کی یا دمبے کی یا گائے کی یا اونٹ کی قربانی پیش کروں گا،
تو اس کو وہی اپنی نظر کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ محمد ابن منتشر کی ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس میں واضح طور پر انہوں نے اس چیز کا حکم بیان کیا، واضح طور پر یہ چیز بیان کی حضرت مسروق نے اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ وہ قربانی اپنی جان کے بدلے پیش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں بوانا ایک مقام پر ایک شخص نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر یہ نظر مانی تھی کہ بوانا کے مقام پر میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اس مقام پر کوئی بتوں میں سے کوئی بت نصب ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں، بتوں میں سے کوئی بت اس جگہ نصب نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس جگہ کوئی زمانے جاہلیت کا میلہ لگتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے جو نظر مانی ہے اس کو پورا کرو۔ اس میں انہوں نے اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی زمانے جاہلیت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اونٹ ذبح کرو، اس کا حکم دیا۔ یہ بھی حدیث پاک ابو داؤد شریف وغیرہ میں موجود ہے۔ تو کوئی شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نظر میں جانور کا ذبح کرنا بدعت ہے، تو وہ تو یا تو احادیث کو نہیں جانتا یا وہ اصول فقہ کو نہیں جانتا۔ یہ زمانے رسالت اور زمانے صحابہ میں جو اس سلسلے کے واقعات پیش آئے ہیں وہ ان کا انکار کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ آج تک کسی بھی مفتی نے، کسی دارالفتہ نے، آج تک کسی بھی عالم نے یہ چیز بیان نہیں کی کہ نظر میں بکرے کا یا بکری کا یا دمبے کا یا اونٹ کا یا کسی جانور کا ذبح کرنا بدعت ہے۔ یہ سراسر بالکل نئی گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے۔ حکم شریعت کا یہ ہے کہ جس چیز کی بھی نظر مانی جائے گی، اگر کسی نے کسی عبادت کی نظر مانی ہے، چاہے وہ قربانی کی اور قربانی کے جانور کو پیش کرنے کی، ذبح کرنے کی نظر مانی ہو، تو بھی اس کو پورا کرنا ہوگا، اور یہ بالکل جائز ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی کا فتویٰ دیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شریعت کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نئے نئے مسائل کو لوگوں کے درمیان چھیڑ کر فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے پیسے مل جائیں اور وہ قربانی اور نظر کے اندر ذبح کیا جانے والا جانور پیسے کی بربادی وہ اس کو بتا رہا ہے، تو یہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ بودی اور بوکس دلیل ہے، جس کو ہرگز نہیں مانا جا سکتا۔ اس بنیاد پر تو بہت سارے عمل اور بہت ساری چیزیں جو شریعت کے اندر کی جاتی ہیں اس کو غلط قرار دے دیا جائے گا، اور یہ دلیل محض ایک عامیانہ دلیل ہے، اس دلیل کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔